قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ محمد اس قدر صابر ہے کیوں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ باہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ، کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر۔ رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو۔ قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے؟ بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں ہم نیک تینت جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ کیا جادو ہے، کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم؟ روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا۔ اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں۔ عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل۔ کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہم ہی یہ بھی۔ نہیں ہے گر نمود و نام و شاہی سے غرض تم کو، تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مرض تم کو۔ اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کرے اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں۔ مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آ جاؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو۔ تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیروں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا۔ کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں۔ یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی، سنی عتبہ نے سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں، کچھ اور ہے طرز کلام اس کا، میں کہتا ہوں کہ لوا مان لیں گے خاص و عام اس کا، نہ مال و جا کی خواہش نہ ہے دھمکی کا ڈر اس کو، مناسب ہے کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو۔ اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی آئی ہوئی کو موت نے ٹالا، اگر یہ غالب آیا ملک پر آخر برا کیا ہے، تم اس کی قوم ہو سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ وہ بولے اور لیجے یہ بھی اب ہم کو ڈبوتا ہے، دل عتبہ پر جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے۔ غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے، رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگی ملنے، ابی طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ کر نہ سکتے تھے مگر تضییق اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے۔ ابو جہل اور عقبہ کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ ام مصطفیٰ عالی نسب والا حسب حمزہ، وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے،
جسے جانے عرب لکھیے، جسے شان عرب کہیے۔ اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے، مگر فخر رسل کی دائمی الفت پہ قائم تھے۔ مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری، شوکت ملے حق کو۔ چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر، شجاعت و جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر۔ سوئے خانہ چلے جاتے تھے، رستے میں یہ سن پایا، بھتیجے کو میرے بو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، مسیل ابراہ تھا ہاتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا۔ کیا حمزہ نے نعرہ، او ابو جہل او خر بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل۔ سنا ہے میں نے تو نے میرے بھتیجے کو ستایا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے۔ اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو، کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ بلا لے ساتھیوں کو اور حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان کمینوں کو، رذالوں کو۔ یہ کہہ کر گھس پڑے حمزہ گروہ بدسگالہ میں، گریباں سے پکڑ کر کھینچ لائے اس کو میدان میں۔ کماں تھی ہاتھ میں، وہ سر پہ ناہنجار کے ماری، گرا ابو جہل سر سے ہو گیا ناپاک خون جاری۔ سبھی دب کے کھڑے تھے، چھا گیا تھا ایک سناٹا، مگر حمزہ نے کھا کر رحم اس کا سر نہیں کاٹا۔ کہا گر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا۔ یہ کہہ کر چل دیے۔ مشرک بھلا کیا ٹوک سکتے تھے، کہیں روباہ بھی اس شیر نر کو روک سکتے تھے۔ ابو جہل اس لیے دبکا پڑا تھا فرش کے اوپر، مبادہ واپس آ کر قتل کر دے ہمیں پیغمبر۔ یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے، بھتیجے کی محبت میں چچا نے مرتبے پائے۔